اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کے لیے چیسٹ پین ہونا بہت ضروری ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ فرض کیجئے آپ کے سامنے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ بیٹھا ہے، اسے چیسٹ میں کوئی پین نہیں، لیکن اچانک سے اسے بہت زیادہ ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں اور اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں چیسٹ پین ہونے کا ویٹ کرنا اس کی جان لے سکتا ہے، کیونکہ 40% ڈائبیٹک پیشنٹ میں ہارٹ اٹیک بالکل سائلنٹ ہوتا ہے، مطلب کہ نو چیسٹ پین۔ اس لیے اگر آپ کسی بھی ڈائبیٹک پیشنٹ میں یہ 7 نشانیاں دیکھیں تو اسے فوراً ہاسپٹل لے کر جائیں، چیسٹ پین کا انتظار ہرگز نہ کریں۔ نمبر 1 ہے ان ایکسپلینڈ سویٹنگ، اچانک بہت زیادہ ٹھنڈے پسینے آ جانا بغیر کسی گرمی کے اے سی والے روم میں۔ اگر پیشنٹ کو بیٹھے بیٹھے اچانک بہت زیادہ پسینہ آنے لگے اور اس کے کپڑے اور جسم پسینے سے بھیگ جائے تو اسے ایک عام پسینہ ہرگز نہ سمجھیں۔ یہ ہماری باڈی کا فائٹ اور فلائٹ موڈ ہے۔ جب ہمارے ہارٹ کو ٹھیک طرح سے بلڈ نہیں مل پاتا تو ہمارا نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جس سے اچانک بہت زیادہ پسینہ آنے لگتا ہے۔ اس لیے اگر پیشنٹ کو بہت زیادہ پسینہ آئے اور رک نہ رہا ہو تو اسے فوراً ہاسپٹل لے کر جائیں۔ نمبر 2 ہے سڈن ایکسٹریم اینزائٹی، اچانک بہت زیادہ گھبراہٹ کا ہونا۔ مریض بیٹھا بیٹھا اٹھ کھڑا ہوگا، اسے لگے گا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے اور کمرے میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ اسے میڈیکل زبان میں امپینڈنگ ڈوم کہا جاتا ہے، یعنی پیشنٹ کا دماغ اس کو سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ باڈی میں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ جگہ بدلتا رہے گا لیکن اسے سکون نہیں مل پائے گا۔ نمبر 3 ہے شارٹنس آف بریتھ، اگر پیشنٹ کا بیٹھے بیٹھے سانس پھولنے لگے یا پھر تھوڑا سا چلنے پر بھی، جیسے کہ واش روم جانے تک، اس کا سانس اتنا خراب ہو جائے جیسے وہ کوئی لمبی دوڑ لگا کر آیا ہے اور اس کا سانس نہ آ رہا ہو، تو یہ ہارٹ فیلئر کا سائن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہارٹ کمزور ہو رہا ہے اور وہ خون کو ٹھیک طرح سے پمپ نہیں کر پا رہا۔ نمبر 4 ہے نوزیا وومٹنگ، یہ وہ سائن ہے جو بہت سارے ڈائبیٹک پیشنٹ اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سٹمک کا پرابلم ہے، ہارٹ کا تو نہیں ہے۔ ویورز یاد رکھیں، ہمارے ہارٹ کا نیچے والا حصہ ہمارے ایبڈومن کی طرف ہوتا ہے، اس لیے جب نیچے والے حصے کا ہارٹ اٹیک آتا ہے تو اکثر پیشنٹ کو نوزیا اور بہت زیادہ وومٹنگ ہونے لگتی ہے، اس لیے آپ نے اس کو اگنور ہرگز نہیں کرنا۔ نمبر 5 ہے جا، نیک اینڈ اپر بیک پین، اگر پیشنٹ اچانک سے کمپلین کرنے لگے کہ اس کے جبڑے اور نیک میں بہت زیادہ کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے یا پھر درد اس کے بائیں بازو یا دونوں بازوؤں کی طرف پھیل رہا ہے تو اسے بھی اگنور ہرگز نہ کریں۔ نمبر 6 ہے ایکسٹریم ویکنس اینڈ ڈیزینس، پیشنٹ کمپلین کرے گا کہ اس سے اپنا وزن بھی نہیں اٹھایا جا رہا، اس کو چکر آ رہے ہیں اور وہ جیسے بے ہوشی والی کیفیت میں ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب ہارٹ فیلئر کی وجہ سے بلڈ ہماری پوری باڈی میں ٹھیک طرح سے سرکولیٹ نہیں کر پاتا، جس سے مریض کو چکر آنے لگتے ہیں اور ویکنس ہوتی ہے۔ نمبر 7 ہے ان یوزول فٹیگ، اگر پیشنٹ صبح اٹھتے ہی کمپلین کرے کہ اس کے جسم میں جان ہی نہیں رہی، وہ ایک گلاس تک نہ اٹھا پائے، یا پھر صبح کے ٹائم تو وہ بالکل ٹھیک تھا لیکن پچھلے چند گھنٹوں میں اسے اتنی زیادہ فٹیگ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ کمزوری ہو رہی ہے کہ وہ کوئی کام بھی نہیں کر پا رہا، تو اس کو عام اور معمولی فٹیگ ہرگز نہ سمجھیں، اس کو فوراً ہاسپٹل لے کر جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈائبیٹک پیشنٹس میں ہارٹ اٹیک کے دوران چیسٹ پین کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی ریزن ہے ہائی بلڈ شوگر۔ جب سالوں سال ہماری بلڈ شوگر ہائی رہتی ہے تو نروز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کنڈیشن کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ ڈائبیٹک پیشنٹ میں پین تو ہوتی ہے لیکن ڈیمیج نروز کی وجہ سے وہ سگنل برین تک نہیں پہنچ پاتا، جس سے پیشنٹ کو فیل نہیں ہوتا۔ تو ویورز، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں، فیملی میں یا فرینڈس میں کسی کو بھی ڈائبٹیز ہے اور آپ ان میں یہ 7 نشانیاں دیکھیں تو چیسٹ پین ہونے کا انتظار ہرگز نہ کریں، انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر جائیں۔ آپ کی چھوٹی سی کوشش کسی کی جان بچا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کی کوئی بھی رائے ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔